बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। शहबाज शरीफ लंदन फ़रार, परवेज़ हटक लीरो लीर हो गए, पीपल्स पार्टी खान की ज़बान बोलने लगी, शाह महमूद कुरैशी से क्या डील की जा रही है। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मैंने कितनी दफ़ा ये आपको बताया कि एक दिन आएगा जो ये आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पीडीएम वाले, इन्होंने रोना है, इनको इलेक्शन नहीं मिलना। तो नाज़रीन इकराम, वो बात मेरी सच साबित हुई। आज सबसे पहले चीखें जो बता रही हैं पीपल्स पार्टी की कि इलेक्शन टाइम से हमें नहीं मिलना, उनकी चीखें ये भी बता रही हैं, मैंने ये भी आपको बार बार बताया कि इन सब के कड़ाके निकलेंगे। अब इन पर खौफ तारी है कि FIA ने इनके गिर्द शिकंजा टाइट करना है, बल्कि किया जा रहा है। तो जो शीरीन रहमान साहिबा हैं उन्होंने कल बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऐलान किया कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन पाकिस्तान में करवाए जाएंगे, तो उस ऐलान पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नज़रसानी करे कि इलेक्शन जो हैं उसकी तारीख़ जो आईन पाकिस्तान की शिक 224 के तहत इलेक्शन कमीशन ने तारीख़ देनी होती है इलेक्शन की, तो बराए मेहरबानी वो इलेक्शन कमीशन से हम ये मुतालबा करते हैं वो आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन की तारीख़ दें। बंदा इनको पूछे कि जब KPK और पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे तब आपको सांप सूंघ गया था। आप तमाम जो PDM वाले थे कहते थे कि मुल्क के पाकिस्तान में हालात ही इस कदर बुरे हैं कि इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं, और अब उसी ज़बान से आप खान की ज़बान बोलना शुरू हो गए हैं कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन ज़रूरी होते हैं। तो अब उन्होंने बड़ा मुतालबा कर दिया है और पीपल्स पार्टी शुरू हो गई है खान साहब की ज़बान बोलना कि इलेक्शन करवाए जाएँ। मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेकाम जो है उसका तोड़ इलेक्शन है। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम इसी सूरत में आएगा अगर इलेक्शन जो हैं वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत में करवा दिए जाएँ। हमारा असम्बली तहलील करने का मकसद ही ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त दिया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो अपने इंतज़ामात मुकम्मल कर लें। तो हम यही मुतालबा करते हैं कि वो जो ऐलान किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर नज़रसानी करें और इलेक्शन की तारीख़ दें। तो नाज़रीन इकराम, यूँ पीपल्स पार्टी वाले तो जल्दबाजी कर गए हैं, खान साहब की ज़बान बोलना शुरू हो गए हैं। क्यों ना बोलें, उनको नज़र आ रहा है कि जो कानून साजियाँ हमने मिल बैठ के की हैं वो सारी की सारी खान के ख़िलाफ़ ही नहीं चलेंगी, हमारे ख़िलाफ़ भी चलेंगी। अब हमारे ख़िलाफ़ हमारे गिरद घेरा तंग होता जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, यूँ पीपल्स पार्टी की जो शीरीन रहमान साहब हैं उन्होंने बयान दिया है, सबको हैरान कर दिया है कि ये कानून साजी करने में तो पेश थे, अब ये कह रही हैं कि जल्दी जल्दी इलेक्शन करो और मुल्क को जो है इस्तेकाम में लाओ। तो आवाम जो कौम है पाकिस्तानी कौम वो भी देख रही है कि ये सारे कर क्या रहे हैं। पहले जब PDM हुकूमत में थे तब ये क्या कर रहे थे, आज ये क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को ये बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं या बेवकूफ़ समझते हैं। सब पाकिस्तानी कौम जानती है कि आपके जो कारनामे हैं सारे, जो मुल्क पाकिस्तान में आइन तोड़ा गया, आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। अब ऐसी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं आपको हासिल होना। तो नाज़रीन इकराम, रूह करते हैं जो परवेज़ हटक साहब हैं, उन्होंने एक जलसा रखा नौशहरा में अपने बाई इलाका में, और जिस तरह उन्होंने खान साहब की पार्टी को छोड़ा, बड़े बड़े बयानात खान साहब के ख़िलाफ़ देना शुरू हो गए। एक चौहान
فیض الحسن چوہان، یہ دو ہیں جو اتنی زیادہ تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ جس پلیٹ میں کھائیں اس کا کچھ خیال تو کرنا چاہیے، لیکن یہ جس میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے دعوے کیے کہ میں نے اچھا، بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی پارٹی چھوڑتا ہے، لیمہ ہو، جنگیر ترین ہو یا پرویز ہٹک ہو، سب کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ خان کی پارٹی کو تو ہم نے متعارف کرایا، ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے، کوئی کہتا ہے ہیلی کاپٹر میں نے دیا، کوئی کہتا ہے سارا خرچہ میں اٹھاتا تھا، خان کی پارٹی کو، خان کو مقبول ترین لیڈر ہم نے بنایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اپنی پارٹیاں بن گئی ہیں، اب اپنے آپ کو کتنا مقبول ترین یہ بناتے ہیں اور اپنے آپ کو کتنا کامیابی یہ دنیا کے سامنے کرتے ہیں۔ اپنے آپ پہ خرچہ کریں، اپنے آپ پہ انویسٹمنٹ کریں، اب لوگوں کو، پاکستانی قوم کو دکھائیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ انہوں نے بڑا دعویٰ کیا، کل ایک جلسی رکھی انہوں نے، تو جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کہ جم غفیر ہوگا، خان کا مقابلہ میں کروں گا، خان اگر میں تمہیں شکست نہ دی تو میرا نام بدلا دینا، میں اپنا نام بدل لوں گا۔ آپ نے نام کیا بدلنا، لوگوں نے آپ کا نام تو پہلے ہی بدلا دیا ہوا ہے، لوٹا رکھ دیا ہے، شرع عام سب سے بڑا لوٹا، مفاد پرست۔ تو اس کے علاوہ اور کیا نام آپ کو اب پسند ہے، خود ہی بتا دیں، پھر عوام جلدی الیکشن کے بعد وہ رکھ لے گی۔ تو ناظرین اکرام، بڑا دعویٰ کیا انہوں نے، لیکن ٹھس ہو گیا ان کی پارٹی کو، اور پرویز ہٹک صاحب کو کل لوگوں نے لیرو لیر کر دیا، ان کی جو عزت تھی اس کو بھی لیرو لیر کر دیا، اور ان کی سیاست کا جنازہ جو ہے پہلے جلسے نے ہی نکال دیا۔ دوسری طرف اگر دیکھیں، جو نئی پارٹی جنگیر ترین صاحب نے بنائی ہے، ان کا اللہ بھلا کرے، ان کو پتہ ہے عزت بستی کا، انہوں نے اس طرح کا کام نہیں کیا، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے، اس لیے انہوں نے کوئی جلسی نہیں کی، کوئی جلسی کا اعلان نہیں کیا۔ جلسہ تو بڑی بات ہے، جلسی کا بھی اعلان نہیں کیا، میٹنگ بھی نہیں کی۔ اب پرویز ہٹک صاحب نے نوشہرہ میں جلسہ کیا، بڑی بڑی گاڑیاں بھیجی گئیں، بڑے بڑے دیہڑیاں بھی دی گئیں لوگوں کو، بڑے ترلے منتیں، بڑا کچھ، بڑے پاپڑ بیلے گئے، لیکن اس کے باوجود جب جلسی ہوئی تو لوگوں نے دیکھا 3 سے 4 ہزار لوگ، اتنے تو اگر کوئی ممبری کا الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے یا چیئرمینی کا الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے، اتنے لوگ تو اس کے جلسے میں بھی آ جاتے ہیں۔ جب دیکھا لوگوں نے، ویڈیو سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی، تو جلسی تھی، جو ادارے ہیں، خفیہ ادارے ہیں، انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ 4 سے 5 ہزار دعوے کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں خان صاحب کو کہ ہم آپ کو شکست دیں گے، اور اپنے گھر سے اگر 3-4 ہزار لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو یوں ناظرین اکرام، ان کی جو عزت تھی، ان کی عزت مٹی میں مل گئی۔ خان صاحب کو چھوڑنے کے بعد پہلا امتحان تھا، ان کا پہلا جلسہ تھا، ان کی خماری تھی جس کی وجہ سے وہ بلیک میل کرتے تھے خان صاحب کو، کبھی کتنی سیٹیں مانگتے تھے، کبھی وزارتیں مانگتے تھے، بھائیوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یوں خان صاحب کو ہر دفعہ حکومت میں وہ بلیک میل کرتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، ان کی جو سیاست ہے اس کا تو باقاعدہ جنازہ نکل گیا ہے، لوگوں نے ان کا جنازہ بڑے دھوم سے نکالا ہے، کل بالکل ناکام جلسی ہوئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو کل پریس کانفرنس جیسا کہ آپ نے دیکھی سنی کہ انہوں نے بتایا کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، عثمان ڈار کے متعلق انہوں نے بتایا۔ تو پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو الیکشن کمیشن ہے اس کے فیصلے کے خلاف ہم اپیل میں جائیں گے کہ 90 دن میں الیکشن پاکستان میں ضروری ہے۔ اس طرح کی باتیں کی انہوں نے، پریس کانفرنس کی، اس کے بعد ان کو اسلام آباد گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ وجہ کیا بنی کہ 15 اگست کو ان کے خلاف FIR درج کی گئی، جس میں ان کے چیئرمین کو نامینیٹ کیا گیا، جس میں جو کاپی ملی ہے FIR کی، اس میں اسد عمر اور اعظم خان صاحب کا بھی تذکرہ ہے، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین اکرام، اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیل کی جا رہی ہے کہ یا تو آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں خان صاحب کے خلاف، یا پھر آپ پارٹی کو اللہ حافظ کہہ دیں۔ لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ وائس چیئرمین نے کہہ دیا ہے کہ میں چیئرمین کے ساتھ ڈٹا تھا، ڈٹا ہوں، ڈٹا رہوں گا۔ ناظرین اکرام، اس میں اصل تو بہانہ سائفر کا لگا کے شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اصل نشانہ خان صاحب ہیں۔ اس میں باقاعدہ خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی جائے گی، کیونکہ توشہ خانہ تو فارغ ہو چکا ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو اب نئی پلاننگ یہ ہے کہ اس میں گرفتاری ڈال دی جائے گی خان صاحب کی، جس میں جو ماہر قانون ہیں ان کا کہنا ہے کہ 14 سال بھی ہو سکتی ہے سزا اس کیس میں، اور سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اصل بہانہ جو ہے، اصل نشانہ خان صاحب ہیں،
تو اسد عمر اور اعظم خان صاحب کو تو باقاعدہ کلین چٹ دے دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک نے تو اپنا عہدہ چھوڑ دیا، دوسرا وعدہ معاف گواہ بن گیا، اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ یہی طریقہ بچا ہے اب ان کے پاس کہ خان صاحب کو ڈرایا جائے، ہراساں کیا جائے اور ان کے ساتھ ڈیل کر دی جائے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں یا پارٹی کو اللہ حافظ کہہ دیں، سیاست کو اللہ حافظ کہہ دیں۔ لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ قیدی نمبر 804 بیرک نمبر 3 ڈٹا ہوا ہے اور ڈٹا ہوا ہی رہے گا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ آپ 100 سال بھی رکھیں، سزائے موت دینی ہے دے لیں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ سائفر کا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ سائفر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں گم ہو چکا ہے، تو اب بھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ گم ہو چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک طرف تو یہ امپورٹڈ حکومت جو گئی تھی وہ کہتی تھی کہ سائفر والا معاملہ ہی کوئی نہیں، سائفر ہے ہی کوئی نہیں، سب فراڈ ہے، تو اب سائفر 1.5 سال بعد یاد آ گیا ان کو۔ وجہ کیا ہے کہ خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنی ہے، لیکن ناظرین کرام خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی خبر کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین کرام۔ اطلاعات یہ ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب پی ڈی ایم والوں کے گرد گھیرا تنگ ہوگا، ان کے کڑاکے نکلنا شروع ہو جائیں گے، تو کچھ نسیں گے کچھ پھنسیں گے۔ اب نسنے کی باری آئی ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کے متعلق اطلاعات ہیں کہ آج وہ لندن اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، پاکستان چھوڑ کر وہ اپنے گھر فرار ہو رہے ہیں، لندن فرار ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ فرار ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے دوبارہ لندن میں ہوں گے، لیکن ناکام ہوں گے، کیوں؟ ایک اشتہاری بھائی ہے، دوسرا فراری بھائی ہے، دونوں نے بیٹھ کر وہاں فیصلے کرنے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے راہیں جدا کر لی ہیں، پی ڈی ایم اب ٹوٹ چکی ہے۔ دیکھیں، اپنی پارٹی کے متعلق ہی فیصلہ کریں گے، ملک کے متعلق انہوں نے کیا کرنا ہے، اپنی کرپشن کیسوں کے متعلق انہوں نے فیصلے کرنے ہیں۔ باقی ناظرین اکرام، بڑی خبر یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب فرار ہونے کی تیاری میں ہیں۔ ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ فرار ہو چکے ہوں۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنے ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔